الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال تعالی فی مقام آخر واللہ یدعو الی دار السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا اور رشتے ناطے بنائے، خاندان بنائے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور ہمارے قبیلے بنا دیے، ہماری شاخیں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کے بیچ یہ تقسیمات فرمائیں، قومیں پیدا کی، قبیلے پیدا کیے، مختلف رنگ اور نسل کو بنایا، لیکن ان سب سے مقصود صرف اور صرف تعارف اور پہچان ہے۔ حقیقت میں اللہ جل جلالہ نہ انسان کے رنگ کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی زبان کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے مال کو اور دولت کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے جمال کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے انداز کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ صرف قلوب پر نظر فرماتے ہیں، قلوب کو دیکھتے ہیں۔ انسان طرح طرح کے دنیا میں بستے ہیں، بعض ان میں سے بہت خوبصورت ہیں، بہت حسین و جمیل ہیں، بہت لکھے پڑھے ہیں، بہت ترقی یافتہ ہیں، بعض کالے کلوٹے ہیں، رنگ بھی کالا ہے اور زندگی بھی سادہ ہے اور کوئی دولت بھی پاس نہیں۔ یہ تقسیم سب اللہ نے کی ہے، یہ ساری تقسیم اللہ جل جلالہ نے خود کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو ایک جیسا کر دیتے، ہدایت کے اعتبار سے بھی، جیسا کہ قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اللہ ہدایت کے اعتبار سے سب کو ایک کر دیتا۔ اسی طرح جب غور کرتا ہوں تو یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اللہ چاہتے تو سب کو ایک جیسا کر دیتے، رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، زندگی کی سہولت کے اعتبار سے، لیکن اس قدر تفاوت ہے، اس قدر تفاوت ہے، اتنی زیادہ چیزیں فرق ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ 2 بھائی نہیں ملتے ایک گھر میں تو 2 قومیں کہاں ملیں گی، 2 قبیلے کیسے ملیں گے؟ ہر شخص اللہ نے جدا بنایا، ہر علاقے کو جدا بنایا، ان کا لباس جدا، ان کی زبان جدا، ان کی سوچ کا انداز جدا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، وہ سب کو ایک کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسانوں کو جدا جدا کر دیا۔
ماں باپ تو ایک ہی ہیں، من ذکر و انثی، لیکن آگے اولاد میں بہت فرق ہوا، بہت سی نسلیں پیدا ہوئیں، بہت سے رنگ و نسل کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، وہ رب ان تمام انسانوں کو، ان تمام نسلوں کو، ان تمام قوموں کو، ان تمام رنگ والوں کو، دولت والوں کو، غربت والوں کو، سب کو جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا۔ وہاں اللہ جل جلالہ ان کے کپڑے اتار دے گا، ان کی جوتیاں ختم کر دے گا، ان کے مکان ختم کر دے گا، ان کی شناخت ختم کر دے گا، ایک میدان میں ان سب کو لے کے آئے گا۔ وحشرناہم، کسی کے تن پہ نہ کپڑا ہوگا، نہ جوتی ہوگی، نہ لباس ہوگا، نہ کوئی اس کے پاس کوئی اس کی اور چیز ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو، سارے غیر مختون، بغیر ختنے کے چلے آ رہے ہوں۔ فتأتون افواجا، فرمایا فوجوں کی فوجیں جمع ہوں گی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اربوں انسان ہیں، اربوں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اربوں انسان ہیں جو اللہ جل جلالہ نے پیدا کیے، وہ اربوں کے اربوں وہاں جمع ہوں گے۔ کیا خلقت ہوگی، کیا وقت ہوگا۔ اس وقت یہ ساری کی ساری جو شناخت ہے جو آج دنیا میں قائم ہے، رنگ، نسل، بولی، قوم، یہ سب فراموش ہو جائیں گی۔ ہاں، اور وہاں پر بس 3 گروہ بنیں گے، 3 چیزیں چلیں گی، 3 چیزیں چلیں گی، ہاں، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم بس 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ کتنے بھائی؟ 3۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، سب سے پہلا گروہ وہ ہوگا جس کو آگے بلا لیا جائے گا، جس کو آگے کر لیا جائے گا، عرش کے سائے کے قریب کر دیا جائے گا۔ کچھ اس میں سے عرش کے نیچے چلے جائیں گے، کچھ عرش کے قریب ہوں گے، اور اس کے بعد 2 گروہ بچ جائیں گے، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأم، دائیں طرف اور بائیں طرف، اور عرش کے دائیں طرف، عرش کے بائیں طرف، بس ساری پہچانیں ختم، ساری قومیں ختم ہیں، زمانے ختم۔ یہ آدمی 5000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، یہ آدمی قیامت سے 2000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، کچھ سب مل جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کیا وقت ہوگا جب یہ ساری تقسیمات ختم ہوں گی، بس یا اصحاب المیمنہ یا اصحاب المشأمہ، بس یہ 2 گروہ ہوں گے، اور ان گروہوں کے اندر جو ہے، جو اصحاب المشأمہ ہے، وہ تو ویسے ہی جہنم چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اصحاب المیمنہ ہیں، دائیں ہاتھ والے، ان کے اندر جو ہے وہ پھر درجات ہوں گے لوگوں کے، اور ان درجات کے مطابق ان کا مقام ہوگا۔ کچھ لوگ بہت آگے جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ اصل بات ہے، اللہ جل جلالہ نے یہاں ہمیں بھیجا ہے، یہاں تقسیم کی ہے، یہاں چیزیں بنائی ہیں، فرق کی ہیں، لیکن وہاں یہ فرق مٹ جائے گا، اور اصل چیز جو اس وقت کام دے گی وہ ہدایت ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اعمال ہیں، بس وہی چیز اس وقت اسی کا سکہ چلے گا، اس کا سکہ چلے گا۔ آج ہم اتنی غفلت میں ہیں کہ جو چیز چلنی ہے اس کی فکر کوئی نہیں، جو چیز اصل اس میدان میں کام آنی ہے، جو اصل سکہ ہے وہاں کا، اس کا خیال ہی کوئی نہیں۔
جو چیز یہاں چھوٹ جانی ہے اس پر اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ لوگ تھوڑی سی زندگی ہے وہ ساری زندگی ایک کام پہ لگا دیتے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں میری زندگی کی کمائی جو ہے میرا یہ گھر ہے، اپنے منہ سے کہتا ہے میری زندگی کی جمع پونجی میرا یہ گھر ہے، میں نے یہ گھر ساری زندگی محنت کر کے بنایا۔ وہ کیا ہوگا کہ وہ گھر تو وہاں ہوگا ہی نہیں، جب وہ وہاں پہنچے گا وہ گھر کہاں ہوگا، وہ گھر تو گیا، وہ زندگی بھر کی کمائی جو گھر تھا وہ تو ساتھ نہ آ سکا، وہ قبر میں نہیں جا سکے گا تو روز محشر وہ گھر کہاں آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ میری کمائی کیا ہے، میری کمائی کیا ہے۔ میں جو نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وقت قلیل ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ غور کرے کہ میری کمائی کیا ہے، میں نے کیا کمائی کی ہے، میں نے کیا کمائی کی ہے پچھلے 1 مہینے میں، پچھلے 2 مہینے میں، پچھلے 1 سال میں کیا کمایا ہے میں نے، کیا ہے جو میری اصل کمائی ہے جو میرے ہاتھ آ سکے گی، جو میں دکھلا سکوں گا یہ میری کمائی۔ ہماری ساری سوچ، ساری فکر، ساری محنت وہ بس چونکہ دنیا میں گم ہے اس لیے ہماری کمائی وہ بھی کیا ہے، دنیا کا مال ہے، پیسے ہیں، جاب ہے۔ کوئی کہے گا میں نے پچھلے 2 سال میں بڑی محنت کی، میں نے ایک ڈگری کمائی ہے، میں نے کیا کیا، میں نے ایک ڈگری کمائی ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ میں نے پچھلے 3 سالوں میں ایک موٹر سائیکل کمائی ہے، ایسے ہی نا بھائی، میں نے ایک گاڑی کمائی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے میں نے پچھلے 2-3 سالوں میں 1 لاکھ ویوز کمائے ہیں، 5000 سبسکرائبر کمائے ہیں۔ ٹھیک، اس طرح آپ کمائیوں کی مختلف ڈائمینشنیں سوچتے رہو۔ میں نے ایک گھر بنایا ہے، میں نے شادی کی ہے، یہ میری کمائی ہے۔ میں نے ایک پلاٹ بنایا، ایک پلاٹ کمایا ہے میں نے، لوگ بتاتے ہیں 10 سال سے میں نے محنت کی ہے، 2 پلاٹ میں نے بنا لیے ہیں، یہ میری کمائی۔ تو آپ لوگوں کی باتوں پہ کبھی غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں میں نے کیا کمایا ہے، یقین ماننا خود بتاتے ہیں، ظاہری بات ہے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کمایا ہے، میں نے کیا کمایا۔ تو وہ کمائی جو ہے وہ دنیاوی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یا مال ہوتا ہے، یا گھر ہوتا ہے، ڈگری ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، اولاد کی تعلیم ہوتی ہے، اولاد کمائی ہوتی ہے، یا شہرت کمائی ہوتی ہے، یا ویوز کمائے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے، بعض لوگوں نے۔ تو یہ ہماری کمائی ہے، یہ ساری دنیا بتاتی ہے آپ کو۔ آپ جس بندے کے ساتھ بیٹھے تھوڑا سا قریب ہوں، ابھی ہم سفر میں تھے، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، کوئی 40 سال سے وہاں تھا، کوئی 36 سال سے وہاں تھا، کوئی 30 سال سے وہاں تھا۔ ہاں، بڑا عجیب احساس ہوتا تھا، جس سے ملتے تھے پوچھتے تھے آپ کتنے سال سے یہاں ہیں؟ جی میں 40 سال سے یہاں ہوں، میں 35 سال سے یہاں ہوں، میں 30 سال سے یہاں ہوں، میں 26 سال سے یہاں ہوں۔ اس سے کم والا بندہ نہیں ہمیں ملا وہاں۔ پھر آگے وہ اپنی کمائی بتاتا تھا، میں نے یہ میری کمائی، یہ میں نے کمایا ہے یہاں، یہ میں نے حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کمائی ہی تو ہے جو وہاں جا کے دکھانی ہے آپ نے کیا کمایا۔ تو ہم دنیا ہی کماتے رہ گئے، 50 سال عمر پائی تھی، 40 سال عمر پائی تھی،
30 साल उम्र पाई थी। एक साहिब मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ कहाँ रहे, क्या तारुफ है। तो उन्होंने कहा कि मैं 6 साल यूके रहा, नहीं 2 साल स्पेन रहा, 6 साल यूके रहा, उसके बाद पता नहीं 3 साल एक और मुल्क रहा, और उसके बाद 6 साल कोरिया रहा, और 2 साल मुझे ये पता नहीं 3 साल यहाँ हो गए। उन्होंने पूरे 20 साल मुझे गिनवाए, 6 साल इधर, 2 साल इधर, 4 साल इधर, 5 साल इधर, गिनवा दिए उन्होंने। और फिर अगली बात उन्होंने बताई खुद कि मैंने अपने शोबे में मेरी इतनी, अब मेरा नाम है या मेरी क्रेडिबिलिटी, उन्होंने कहा मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि अगर मैं किसी भी अपने स्टूडेंट को मैं एक रिकमेंडेशन करूं कि वो उसको यूएस जाना हो तहकीक करने के लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन पे उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। समझ आ गई क्या कमाई की उस बंदे ने? क्रेडिबिलिटी समझते उन्होंने कमाई। उन्होंने कहा 20 साल की कमाई उन्होंने 2 लफ्जों में बताई मुझे कि अगर मैं किसी भी बंदे को, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को रेकमेंड करूं पीएचडी के लिए या यूके जाने के लिए या यूएसए के लिए, तो मेरी रेकमेंडेशन की इतनी वैल्यू है इस वक्त कि उसको ग्रीन कार्ड मिल जाए। बस खत्म, उसके बाद उससे कोई बात नहीं की, बस बात खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कमाई सामने आ गई। भाई आप भी सोच लो आपकी क्या कमाई है पिछले 20 साल में, हैं? क्या कमाई की है आप? आओ सोचते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे कमाई करते थे। हजरत अबू बकर की कमाई क्या थी शुरू इस्लाम में, जरा बताओ। पहले दिन 6 बंदे कमा के लाए थे, 6, है ना, बिलाल हबशी भी उनमें से थे। पहले दिन की कमाई 6 आदमियों का इस्लाम था, और वो 6 आदमी टॉप के आदमी हैं। एक उनमें बिलाल हबशी हैं, एक उनमें जो है वो मुसब हैं या सुहेब रूमी हैं। तो वो खुद फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने मेरे माल को कबूल फरमाया है, और ऐसे लोगों को मैंने अपना माल, ऐसे 6 गुलामों को आज़ाद किया अपने माल के जरिए से, जिन्होंने इस्लाम में बहुत बड़ी खिदमत पेश की। तो हमारी कमाई क्या हो सकती है? हमारी कमाई मेरे दोस्तों वो नेक आमाल हैं, वो नेक अफराद हैं, वो नेक औलाद हैं जो हम तैयार करके अपने पीछे छोड़ जाएं। ऐसे आमाल, ऐसा सदका जारिया, ऐसे नेक आमाल, ऐसी इल्मी खिदमत जो जारी रहे, जो बंद ना हो, वो मेरी कमाई है। हाँ, वो औलाद जो मैं तरबियत करके छोड़ जाऊं, जो इस उम्मत के अंदर कोई दीन का काम करे, वो चीज, वो अमल जो मैं ऐसा इजाद कर दूं जो इस उम्मत के अंदर कोई फायदा दे, ये असल कमाई होती। तो कमाई का रुख सोचते हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा, बात को मुकम्मल करते हैं। एक कमाई है मकान, डिग्री, शोहरत, क्रेडिबिलिटी, और एक कमाई है अफराद, रिजाल, जिसे रिजाल कहा जाता, औलाद। ऐसे लोग तैयार करना जो काम के लोग हों, ऐसी औलाद तैयार करना जो काम की औलाद हो। हाय, वहीं मैं था तो मुझे खबर मिली कि यहाँ लाहौर में एक बच्चे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। कोई गाड़ी लेनी थी, पता नहीं, बड़ा ही कोई मशहूर हुआ, मैं अभी तक पता नहीं चल सका। आज एक मैंने क्लिप निकाला था, अभी सुनना ही शुरू किया था, वो फिर मैं बातों में लग गया। पता नहीं 13 करोड़ की गाड़ी लेनी थी तो बाप को कत्ल कर दिया है। तो मैं सोचता रहा कि इस बच्चे ने तो जो किया सो किया, लेकिन उस बाप ने कमाई क्या की? कुछ कमा ना सका।
ایسی اولاد بنائی ہے جس نے اسی کو قتل کر. تو اس لیے میرے بھائیوں آپ کی میری سب سے بڑی ضرورت ہے اخروی کمائی. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. باقی رہنے والی نیکیاں وہ ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے اصل چیز وہ ہے. باقیات الصالحات کمانے آئے ہیں بھائی ہم یہاں پر، باقی سب کچھ یہاں چھوٹ جائے گا. تو آپ بھی ذرا باہر نکلو، کسی دیار غیر میں جاؤ، یہ یہاں پوچھو کسی سے کتنے برس ہوئے کیا کمایا، تو آپ کو بھی یہی الفاظ اور یہی جوابات ملیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری کمائیاں بھی یہی ہوں، بس کچھ نہ کما سکے، کچھ بھی نہ کما سکے. تو انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت. ایسے لوگ کما کے اپنی جگہ کھڑے کر کے جانا جو لوگوں کو ہدایت پہ لا سکے، ہدایت کی محنت کر سکے. یہ ہے میرے بھائی اصل بات، یہ اصل کمائی ہے. زندگی اس کام کے لیے ملی ہے، اور یہ کمائی نہ کر سکے، یہ گھڑیاں یہ سال ضائع ہو گئے تو بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. کون آدمی ہے جو آج اس بات کا ارادہ کرے کہ میں 3 4 10 آدمی کھڑے کروں، میں کھڑے کروں گا، آج میں رجال تیار کروں گا اس امت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے. اولاد کو ہی کھڑا کر دو، اپنی اولاد کو کھڑا کر دو. اس لیے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاث رجل ولد صالح. سب سے بڑی بات یہ ہے آدمی تو مر جائے گا لیکن اس کے 3 چیزیں جاری رہیں گی. سب سے پہلے تو یہ نیک اولاد ہے. جس بندے نے اپنی اولاد کھڑی کر دی وہ سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے، جس نے اپنی اولاد تربیت کر کے کھڑی کر دی دین کے کام کے لیے. شاگرد کھڑا کر دیا کوئی اپنا. تو ایک اور چیز کا وہاں جا کے پتہ چلا، ہمارے ہاں ایک تلاوت ہے پانی پتی تلاوت، ٹھیک آپ نے سب نے سنی ہوگی. وہ پانی پتی اصل میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، ان کے جو شیخ تھے مرزا مظہر جانے جانا، وہ جب وفات ہو گئے تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ وہاں اکیلی تھی، شیخ کی اہلیہ، تو ان کو وہ پانی پت اپنے شیخ کی بیوہ کو یہاں لے آئے پانی پت. تو وہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، اور چونکہ وہ عورت تھی تو انہوں نے خاص انداز اختیار کیا جس سے یہ پانی پتی تلاوت کا طریقہ شروع ہوا. یہ صرف برے صغیر میں ہے، عرب اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں. برے صغیر میں یہ بہت، خاص طور پہ پاکستان میں اس پانی پتی کی رات کو اللہ نے ایک بندہ دے دیا، اس کے نام تھا حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ. قاری رحیم بخش صاحب نہیں وہ تو لیکن جو مین آدمی قاری رحیم بخش صاحب خیر المدارس، وہ اس کے امام تھے. ان کی عجیب تڑپ تھی، انہوں نے اتنے بندے کھڑے کیے. ان بندوں میں سے ایک ان کے داماد قاری یاسین صاحب، انہوں نے ایک ادارہ بنا رکھا دار القرآن فیصل آباد میں، جو پانی پتی قرات کا بڑا ادارہ ہے. تو اب ہم نے سنا تو تھا لیکن اب دیکھ کر آئے. تو ملیشیا کے بیچ میں ایک جگہ تھی جیترا، وہاں پہ ایک ریاستیں ہیں 14 ریاستیں، اس میں سے ایک ریاست کیڈا اس کا نام ہے. کیڈا کے اندر ایک شہر میں ہم پہنچے جس کا نام تھا جیترا. تو ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پانی پتی قرات کا سب سے بڑا مرکز ہے قاری یاسین صاحب نے قائم کردہ. تو ہم وہاں گئے اس مرکز میں، یقین مانو دل خوش ہو گیا. حالانکہ ملیشیا کے لوگ ملائی کہلاتے ہیں، وہ ملائی جو ہیں ان غریبوں کو کیا پتا پانی پتی قرات کیا ہوتی ہے.
لیکن کلاسوں کی کلاسیں لگی ہوئی تھی اور ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی خوبصورت آواز میں پانی پتی پڑھ رہے تھے کہ دل خوش ہو گیا۔ ہم نے ان میزبانوں کو کہا کہ چائے شائے چھوڑو، کوئی پانی پتی تلاوتیں سناؤ، جو بڑے پیارے پیارے تمہارے بچے ہیں، جو تمہاری اعلیٰ کلیکشن ہے، وہ ہمیں سناؤ۔ ایک بلایا انہوں نے، دوسرا بلایا، ہمارا تو دل ہی نہ بھرے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ قاری یاسین صاحب رحمت دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ہر سال آتے ہیں، اور اس طرح کے انہوں نے ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، کمبوڈیا میں بہت سارے مرکز بنائے ہیں جہاں پہ پانی پتی قرات پڑھائی جاتی ہے اور پانی پتی قرات میں حافظ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں بہت دیر سوچتا رہا، میں نے کہا یار یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں یار، قاری صاحب نے بہت بڑی کمائی کی ہے۔ جو وہاں کے استاد تھے قاری عثمان صاحب، میں نے کہا حضرت آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہتے پتہ نہیں جھانگ کے آگے انہوں نے کوئی ایک بستی کا نام بتایا۔ میں نے کہا یہاں کیسے پہنچے؟ کہا حضرت قاری یاسین صاحب کا شاگرد ہوں، انہوں نے پڑھایا، کہا چل تو نے جا کے ملیشیا میں کام کر۔ اب اس ایک مرکز سے پتہ نہیں کتنے ہی حافظ تیار ہو چکے۔ پھر انہوں نے تصویریں وغیرہ دکھائی، پچھلے سال امتحانات کی کچھ ویڈیوز دکھائی انہوں نے، تو بہت خوبصورت بچے قرآن پڑھے۔ میں نے کہا یار یہ بہت بڑی کمائی ہے جو اس بندے نے کی۔ کتنا بڑا علاقہ ہے، کتنے بڑے ملک ہیں، وہاں پہ کتنے مرکز قائم کر دیے۔ تو بھائی کمائی اس کو کہتے ہیں، سمجھداری بات کی۔ انسان شاگرد تیار کیے، قرآن پڑھنے والے بچے تیار کیے، انہوں نے آگے سے آگے شاگرد تیار کیے، بہت بڑی کمائی ہے یہ، چھوٹی کمائی نہیں کی اس بندے نے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی کمائی۔ تو ایک یہ کمائی بھی نظر آئی ہے مجھے، اور ایک دوسری کمائی میں نے آپ کو سنا دی۔ میں 36 سال سے یہاں ہوں، میں 40 سال سے یہاں ہوں، میرے دادا یہاں آئے تھے، میرے چچا یہاں آئے تھے۔ آخری جب دن تھا تو ہم تبلیغی اجتماع پہ جا رہے تھے، 50 کلومیٹر شہر سے دور اجتماع گاہ تھی، تو ایک ٹیکسی میں سوار ہوئے، تو ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ بظاہر اپنا ہی لگ رہا تھا، یعنی ملیشین نہیں تھا۔ تو اس سے کہا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام گنیش ہے۔ میں نے کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ؟ اس نے کہا میں ہندو ہوں، میرے پردادا یہاں آئے تھے، ٹھیک ہے، میرے پردادا یہاں آئے تھے، تو میں ان کی نسل میں سے ہوں۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 61 سال میری عمر ہے، 61 سال۔ پھر میں نے کہا آپ کتنے گھنٹے ٹیکسی چلاتے ہیں؟ کہا 14 گھنٹے ٹیکسی چلاتا ہوں۔ وہ آپ کی کمائی کیا ہے؟ ان کے 4 بیٹے ہیں اور اپنا گھر ہے کوالالمپور سے، کوئی کہتے تھے آدھا 30 کلومیٹر دور ہمارا اپنا گھر ہے، اور میرے 4 بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں، وہ جاب کرتے ہیں۔ بس یہ کمائی، یہ کل کمائی ہے۔ 61 سال کی کمائی کیا تھی؟ ایک گھر، 4 بیٹے، وہ جاب شاپ کرتے۔ ہائے، میں نے کہا وہ یہ غریب تو زندگی کے آخر میں ہے، بیچارہ دین سے بھی محروم ہے، ہدایت سے بھی محروم ہے۔ چلو مسلمان ہیں، کوئی کماتا ہے، ساتھ ساتھ کوئی نماز روزہ بھی کرتا ہے، ایمان سے محروم ہے، ایمان سے محروم۔ بہت قابل ترس سچویشن ہے دنیا میں یار لوگوں کی، کیا بتاؤں آپ کو۔ خیر وہ تو بہت لمبا سفر تھا، 50 کلومیٹر کا سفر تھا۔ ہم نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں، ہمیں نہ منجر کی صحیح تلاوت آتی ہے، ترجمہ بھی نہیں آتا صحیح، کبھی آج تک انگریزی میں نہ ترجمہ پڑھایا ہے نہ تفسیر پڑھائی تو دعوت دینی شروع کی، ایمان کی، اللہ کی صفات کی، فرشتے کیا ہیں، قرآن کیا چیز ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ میں نے کوشش کی، دعوت دی، وہ خاموشی سے سنتا رہا یہاں تک کہ ہماری منزل آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو
قرآن مجید جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ کو میں دوں. اس نے کہا کہ نہیں، بس ابھی نہیں. یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا اور بڑے بہجل قدموں کے ساتھ میں اس گاڑی سے نکلا. میں نے کہا یار انسان جو ہے، انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے. اگر یہ چلا گیا تو ناکام ہو جائے، ناکام ہو جائے. تو میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. لوگوں کے نفع کی سب سے اہم ضرورت، لوگوں کے نفع کی سب سے بڑی چیز وہ ہدایت ہے. جو آدمی ہدایت کے بغیر جا رہا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے. بھائی اصل کمائی یہ ہے کہ یار ہم یہ ہدایت کی محنت میں لگے. کوئی 2-4 آدمی، کوئی 10 آدمی میری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں، ایمان میں آ جائیں، یقین پہ آ جائیں. ہاں آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ساری دنیا اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے. جو چاہے جاپان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جہاں چاہے دوستی کرو. ہاں بات صرف یہ ہے کہ اللہ مجھے قبول فرما لے. پہلے یہ بات کرنے کی ہے، اپنی آپ کی قبولیت کرواؤ کہ اللہ مجھے قبول فرما، اور پھر سوچو کہ میں کیسے انسانیت کو نفع پہنچا سکتا. اور اپنی کمائی کا رخ سوچو. میں 10 آدمی، میں 100 آدمی میری وجہ سے اسلام لے آئیں، یہ میری کمائی ہے. میری اولاد جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہی ہے، قرآن کی خدمت کر رہی ہے، میری کمائی ہے. میرے اعمال جو ہیں صدقہ جاریہ وہ چل رہا ہے، یہ میری کمائی ہے. مکان بنا لینا، پیسے جمع کر لینا، ڈالر بنا لینا، ڈگریاں کما لینا، یہ کوئی کمائی نہیں ہے. یہ بس ایسے دھوکہ ہی ہے. بھائی اصل کمائی کرو میرے دوستو، اصل کمائی کرو. اور وہ کمائی کیا ہے؟ ہدایت کی محنت پہ لگ کر لوگوں کو ہدایت کی فکر کرو. غیر مسلموں پہ محنت کرو، مسلمانوں پہ محنت کرو. 2-4 آدمی بھی بنا لیے تو بہت ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ایک آدمی بھی تیری وجہ سے ہدایت میں آ گیا، تیری نجات کے لیے کافی ہے. ایک بندہ بھی بنا دیا نا، ایک بندہ بھی، تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہوگا. یہ اصل کمائی ہے. ایک آدمی، ایک بیٹا بنا دیا، یہ کافی ہے نجات کے لیے. ایک شاگرد کھڑا کر دیا، کافی ہے نجات کے لیے. واللہ، کیونکہ نبی فرما رہے، اللہ کے نبی فرما رہے، ایک بندہ کھڑا کر دیا. تو بھائی ہم بھی کوئی کمائی کر لیں، اب وقت بہت تھوڑا ہے، کمائی کر لیں، اور جو اصل نفع کی چیز ہے ہدایت، اس کے حوالے سے محنت کر کے لوگوں کو دین کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف لے کر آئیں. اللہ جل جلالہ ہمیں اصل کمائی کرنے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.